ڈارک ویب، یہ نام سنتے ہی ذہن میں عجیب و غریب سنسنی خیز کہانیاں گردش کرنے لگتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا یہ ایک ایسا خفیہ کونا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حقیقت افواہوں سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ لیکن اس ڈیجیٹل اندھیرے میں آخر سچ کیا ہے؟ آج ہم اسی پردے کو ہٹائیں گے اور ڈارک ویب کی کچھ سب سے بدنام کہانیوں کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈارک ویب ایک ہی وقت میں خطرناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس کے اپنے خطرات ہیں۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں اور اس ڈیجیٹل اندھیرے میں چھپے رازوں کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ ڈارک ویب ہے کیا چیز۔ دیکھیں، یہ انٹرنیٹ کا وہ پوشیدہ حصہ ہے جسے گوگل جیسے عام سرچ انجن تلاش نہیں کر سکتے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ٹور جیسے خاص براؤزر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ براؤزر آپ کے انٹرنیٹ ٹریفک کو دنیا بھر کے مختلف سرور سے گھما کر بھیجتا ہے، جس سے آپ کی شناخت چھپ جاتی ہے، اور یہی گمنامی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ اور اسی گمنامی کا فائدہ اٹھا کر ایک ایسی سلطنت بنائی گئی جس نے سچ پوچھیں تو سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سلک روڈ کی۔ اسے اکثر منشیات کے لیے ڈارک ویب کا ایمیزون بھی کہا جاتا تھا، اور اس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی فلم کا اسکرپٹ نہیں ہے، یہ ایک اصلی دستاویز ہے، امریکی حکومت کی طرف سے راس البرکٹ کے خلاف فرد جرم۔ یہ وہی شخص تھا جو ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کے نام سے سلک روڈ کو چلاتا تھا، اور یہی وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جس نے اس کی اربوں ڈالر کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اور سلطنت کتنی بڑی تھی، ذرا اس رقم پر غور کریں، 1.2 بلین ڈالرز۔ اتنی مالیت کی منشیات سلک روڈ پر فروخت ہوئیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دکان نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ عالمی مجرمانہ ادارہ تھا جس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں اور نہ جانے کتنی زندگیاں اس سے متاثر ہو رہی تھیں۔ البرکٹ کے جرائم صرف منشیات بیچنے تک ہی محدود نہیں تھے، اس پر باقاعدہ منشیات اسمگل کرنے کے نیٹ ورک چلانے، اپنے مخالفین کے سسٹم ہیک کرنے اور بٹ کوائن کے ذریعے اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے کے الزامات تھے۔ مطلب یہ ایک مکمل مجرمانہ ایکو سسٹم تھا۔ لیکن کہانی یہاں اور بھی زیادہ تاریک ہو جاتی ہے۔ جب ایک صارف نے سلک روڈ کے راز فاش کرنے کی دھمکی دی تو البرکٹ نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ اس نے قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک، یہاں تک کہ قتل تک جانے کو تیار تھا۔ سلک روڈ کا خاتمہ صرف ایک کہانی کا انت نہیں تھا، بلکہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ اس واقعے نے دنیا بھر کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ایک واضح پیغام دے دیا تھا، ڈارک ویب کے خلاف جنگ اب عالمی سطح پر لڑنی پڑے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب جنگ کا میدان عالمی ہو چکا تھا۔ آپریشن ڈسرپٹر اور ڈارک ہنٹر جیسی کارروائیوں میں کئی ممالک نے مل کر کام کیا۔ مثال کے طور پر 2021 کے آپریشن ڈارک ہنٹر میں 9 ممالک کی پولیس نے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے 150 افراد کو گرفتار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ایک مربوط عالمی جنگ بن چکی ہے۔ اور یہ صرف گرفتاریاں نہیں تھیں۔ ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں جو آپریشن ڈارک ہنٹر کے نتائج دکھا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 234 کلو گرام سے زیادہ منشیات، 45 آتشی اسلحے اور لاکھوں یورو کی مالیت کی کرنسی ضبط کی۔ یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ کارروائیاں ان مجرمانہ نیٹ ورکس کو کتنا شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ڈیپ سی اور برلسکونی جیسی بڑی مارکیٹس کو بھی بند کر دیا گیا، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی اشیاء فروخت کے لیے موجود تھیں۔ ایک کے بعد ایک ان ڈیجیٹل اڈوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ اچھا، اب شاید کوئی سوچے کہ یہ سب تو بڑے مجرموں اور پولیس کی باتیں ہیں، اس سے عام انسان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دراصل فرق پڑتا ہے۔ ڈارک ویب کا اثر ہم سب پر پڑ سکتا ہے، اور اکثر یہ ہماری ذاتی معلومات کے ذریعے ہوتا ہے۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ ایوائٹ ایک مشہور ایونٹ پلاننگ ویب سائٹ ہے۔ 2019 میں اس کے 1 کروڑ صارفین کا ڈیٹا چوری کر کے ڈارک ویب پر بیچ دیا گیا۔ اس میں نام، ای میل اور یہاں تک کہ آئی پی ایڈریس بھی شامل تھے۔ سوچیں، آپ کی کسی پارٹی کی دعوت کی فہرست ایک مجرم کے ہاتھ میں جا سکتی ہے۔ اور یہ خوف اب عام گفتگو کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ جو اقتباس ہے،
یہ ایک ریڈٹ صارف کا ہے جو ایک مشہور پوڈ کاسٹ ریپلائی آل پر تبصرہ کر رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیکرز کے ہاتھوں ذاتی معلومات کا چوری ہونا اور ڈارک ویب پر فروخت ہونا اب صرف ٹیکنیکل ماہرین کا نہیں بلکہ ہر ایک کا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں واقعی روک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہماری ذاتی معلومات اس وقت ڈارک ویب پر فروخت ہو رہی ہیں؟ یہ سوچنا ہی کتنا خوفناک ہے کہ ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا کتنا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کو کیسے بچایا جائے، اور کیا اس ساری تاریکی میں روشنی کی کوئی کرن بھی ہے؟ آئیے اب ذرا ڈارک ویب کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات سیکھتے ہیں۔ یہاں دو بہت ہی آسان لیکن اہم اقدامات ہیں۔ پہلا، ایک اچھا اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال کریں جو خطرناک پروگراموں سے بچائے۔ دوسرا، ایک وی پی این یعنی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک استعمال کریں۔ یہ آپ کے آئی پی ایڈریس کو چھپا کر اور آپ کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے آپ کی شناخت کو محفوظ بناتا ہے۔ یہ بنیادی مگر بہت ضروری حفاظتی تدابیر ہیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وہی گمنامی جو سلک روڈ جیسے مجرموں کو چھپاتی ہے، وہی گمنامی صحافیوں، سماجی کارکنوں اور وسل بلورز کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ وکی لیکس جیسے پلیٹ فارمز اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ محفوظ رہ سکیں جو طاقتوروں کے راز فاش کرتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ کے رک جاتے ہیں، ڈارک ویب کیا ہے؟ کیا یہ صرف جرائم کا ایک آلہ ہے یا پھر کمزوروں کے لیے ایک ڈھال بھی؟ شاید اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انسانی فطرت کے دونوں رخ دکھاتی ہے اور ہمیں آن لائن پرائیویسی اور آزادی کے حقیقی معنی پر گہرائی سے غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔